السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبر بحر و بر شافی روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ سورہ مریم کے بعد آپ دوستوں کے سامنے آج سورۃ الانبیاء کے حوالے سے چند گزارشات انشاءاللہ رکھنی ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین سننے اور سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ابتدا ہوتی ہے اس سورت کی حساب و کتاب کے دن یعنی قیامت کے دن کے حوالے سے کہ لوگوں تمہارے حساب و کتاب کا دن قریب آ گیا ہے، تمہارے حساب و کتاب کا دن قریب آ گیا۔ اقتربا قریب آ گیا ہے، بہت قریب آ گیا، بہت نزدیک آ گیا ہے۔ اور یہ کب کہا گیا ہے کہ بہت نزدیک آ گیا ہے؟ 1400 سال پہلے۔ یہ کب کہا گیا اقترب للناس کہ بہت قریب، بہت نزدیک تمہارے حساب و کتاب کا دن آ گیا ہے؟ یہ کب کہا گیا ہے بھائی؟ 1400 سال پہلے کہا گیا ہے۔ تو سوچیں اب 1400 سال کے بعد کتنا قریب آ چکا ہے۔ اس وقت کہا کہ قریب آ گیا، انتہائی نزدیک آ گیا، 1400 سال کا اب گیپ آ گیا، بلکہ اس سے بھی کئی عرصے زیادہ۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اب وہ گیپ کتنا قریب آ چکا ہوگا اور کتنا نزدیک آ چکا ہوگا۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ۔ اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے، ہم نے تمہیں بتا دیا کہ حساب و کتاب کا دن قریب آ گیا ہے، اس کے باوجود تم کیا کر رہے ہو؟ اس کے باوجود تم اعراض کر رہے ہو اور غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ جب تمہیں پتہ ہے کہ دن قریب آ چکا ہے تو تمہیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ جب تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے ایگزام کے دن قریب آ رہے ہیں، ہمارے امتحانات کے دن قریب آ رہے ہیں، تو تم کیا کرتے ہو؟ اس کی تیاری کرتے ہو۔ اور اللہ نے بتا دیا کہ اب تمہارے ایگزام کے دن، امتحانات کے دن قریب آ رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تیاری کرنی چاہیے نا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے تم تو کیا کر رہے ہو؟ تم تو غفلت میں پڑے ہوئے ہو، منہ پھیرے ہوئے ہو۔ ما یاتیہم من ذکر، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نصیحت آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کو سنتے ہیں، وہم یلعبون، لیکن کھیل کود کرتے ہوئے، کھیلتے ہوئے، ہنستے ہوئے، ہنسی مذاق میں اس نصیحت کو اڑا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ کھیل رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے اور ایسا کام کر رہا ہے کہ جو کسی مقصد کا نہیں ہے، اس کی والدہ اس کو آواز دیتی ہے کہ بیٹا یہاں ذرا میری بات آ کے سن لو۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی ذرا یہ کھیل پورا ہو جائے، یہ کام پورا ہو جائے، میں یہ کر لوں، اس کے بعد سنوں گا والدہ کی، جاؤں گا والدہ کے پاس، بات کو میں تسلیم کروں گا، لیکن کیا کر رہا ہے؟ کھیل کود کے اندر ان کی بات کو اڑا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے پاس ہماری نصیحت آ گئی ہے، ان کے سامنے ہماری نصیحت بیان ہوتی ہے، لیکن یہ ہماری نصیحت کو سنتے کیسے ہیں؟ کھیل کود کے اندر سنتے ہیں، یعنی اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میری نصیحتوں کو سیریس لو، سنجیدہ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت قریب آ جائے اور تمہاری کوئی تیاری نہ ہوئی بھی ہو۔ پھر اللہ رب العالمین آگے ذکر فرماتے ہیں ان لوگوں کا کہ جو شروع سے لے کر اب تک یہ اعتراض کرے جا رہے ہیں، یہ اعتراض کرے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے انبیاء ہیں، یہ کیسے رسول ہیں، یہ انسان بشر ہمارے سامنے نبی اور رسول بن کر آ رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ رب العالمین نے ان اعتراض کا ان کو جواب دیا، فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ پہلے تو اللہ نے کہا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہم نے بھیجے ہیں، جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں، رجالن، وہ سب کے سب مرد تھے، وہ سب کے سب مرد تھے، سب کے سب انسان تھے، عورت کوئی نہیں تھی۔ نبی ہم نے کسی عورت کو نہیں بنایا، رسول ہم نے کسی عورت کو نہیں بنایا، ہم نے نبی اور رسول بنائے، اپنی وحی نازل کری تو کن کے اوپر کری؟ مردوں کے اوپر کری، مردوں کو ہم نے بنایا رسول اور نبی۔ اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا فاسألوا اہل الذکر، اللہ فرماتا ہے پھر پوچھ لو اہل کتاب سے، پھر پوچھ لو یہودیوں سے،
پھر پوچھ لو نصارہ سے کہ جو ان کے علماء ہیں ان سے پوچھ لو، اہل ذکر سے پوچھ لو، علماء سے پوچھ لو، لوگوں سے پوچھ لو جن کے پاس کچھ معلومات ہے، تم ان سے پوچھ لو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ وہ جو ان کے پاس ہم نے انبیاء بھیجے وہ کون تھے؟ وہ سارے کے سارے مرد تھے، وہ سارے کے سارے جو نبی اور رسول تھے اللہ رب العالمین نے ان کو مرد بنا کے بھیجا تھا۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں یقین نہیں آتا، تمہارے پاس معلومات نہیں ہے، تو تم فاسألوا اہل ذکر سے پوچھ لو۔ پھر اللہ فرماتا ہے وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما كانوا خالدین۔ دیکھو بشر ہونے کی دو علامات ہیں، انسان ہونے کی دو علامات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ایسے جسم بنا ہی نہیں کہ جو کوئی کھانا نہ کھائیں، یقیناً ہم نے ایسے جسم بنائے، ایسے لوگ بنائے، ایسے انبیاء اور رسول ہم نے بھیجے کہ جن کو کھانے کی حاجت تھی۔ کھانے کی حاجت کس کو ہوتی ہے؟ انسان کو ہوتی ہے۔ کھانے کی حاجت فرشتوں کو نہیں ہوتی ہے، نورانی مخلوقات کو کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ مخلوق کون سی مخلوق کو کھانے کی حاجت ہے؟ جو بشر ہے، جو انسان ہے، فرمایا اس کو کھانے کی حاجت ہوتی ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما كانوا خالدین، اور یہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ دو مثال دے کے، دو علامات سنا کے اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ انسان ہے، یہ بشر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کھاتے بھی ہیں اور ان پر موت بھی واقع ہو رہی ہے، اور جو کھاتا ہے اور جو مرے گا وہ یقیناً انسان ہے۔ لہذا یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو، اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان انسانوں کو ہی انبیاء اور رسول بنا کے بھیجا ہے، کیونکہ وہ کھاتے بھی تھے اور ان کے اوپر موت بھی واقع ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اعتراض کا یہ جواب دیا، اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون۔ یہ جو ملائکہ ہیں نا، یہ جو فرشتے ہیں، یہ جو اللہ کے نورانی مخلوق ہے، آسمان کی پاک باز ہستیاں ہیں، فرمایا یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ یسبحون، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ تسبیح کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر آپ کو ملائکہ کی صف میں شامل ہونا ہے، شریک ہونا ہے، تو آپ کثرت سے پڑھا کریں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر تمہارے گناہ ہوں گے، اس تسبیح کی برکت سے اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ فرمایا یہ اللہ کے فرشتے کرتے ہیں تسبیح لا یفترون، اور اس میں سستی نہیں کرتے ہو۔ ہم تو تھک جاتے ہیں، ہم لیٹ جاتے ہیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں، ہم گپے بھی لگا لیتے ہیں تھوڑا سا فریش ہو جائیں، اسی حوالے چائے کا کپ آ جائے ذرا فریش ہو جائیں، ہم یہ سستی کر جاتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ہمارے فرشتے ہماری تسبیح میں سستی نہیں کرتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، سورہ انبیاء۔ اور میں کہتا ہوں یہ جو قرآن کریم سیکھنے اور قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کا ایک لفظ استعمال کروں گا، اگر چسکا لگ جائے نا، چسکا، اوہو بڑا بہترین چسکا ہے یہ آپ کو۔ ایسی مجھے تو لگ گیا الحمدللہ اس رمضان کے اندر، مجھے جو تفاسیر ملی اور جو مجھے آیات ملی اور جو میں آپ کے سامنے بیان، یہ مجھے چسکا لگا اور میں آپ کے سامنے یہ بیان۔ اور اگر آپ بھی اس کو سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں اور اس میں سے انمول موتی اخذ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس قرآن کریم کا چسکا لگا لیں، یہ لگ جائے گا، آپ کی دنیا اور آخرت اللہ رب العالمین دونوں سرخرو کر دے گا۔ دیکھیں اللہ فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس کائنات میں ایک الہ کے علاوہ دو الہ ہوتے، لو کان فیہما آلہۃ، اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور اللہ ہوتا، الہ کے علاوہ، اس معبود برحق کے علاوہ بھی اگر کوئی اور معبود ہوتا، تو اللہ فرماتا ہے لفسدتا، یہ پوری کائنات کا نظام برباد ہو جاتا۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایک کہتا سورج نکالنا ہے، ایک کہتا نہیں ابھی نہیں نکالنا۔ دونوں کی ایک ہی پاور ہوتی، اگر ایک ہی طاقت ہوتی، ایک کہتا ابھی بارش کرنی ہے، دوسرا کہتا نہیں بارش کو روک دو۔ ایک کہتا کہ چاند کو نکالنا ہے، دیکھنے آ رہے ہیں لوگ کہ چاند نظر آئے گا تو عید کریں گے، ایک کہتا نہیں ابھی روک دو۔ لفسدتا، نظام برباد ہو جاتا، نظام تباہ ہو جاتا۔ یہ جو کائنات کا نظام ترتیب سے چل رہا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کائنات کے نظام کو صرف ایک واحد ہستی چلا رہی ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ ایک اسکول کے اندر دو پرنسپل رکھ لیں ایک ہی پاور کے، دونوں کو ایک پاور دے دیں، دو پرنسپل ایک اسکول میں، کیا ہوگا؟ اسکول کا نظام برباد۔ ایک کہے گا اس ٹائم چھٹی کرنی، ایک کہے گا نہیں اس ٹائم کرو، ایک کہے گا یہ پڑھا، دوسرا کہے گا نہیں یہ پڑھاؤ، برباد ہو جائے گا، نظام تباہ ہو جائے گا۔ اور اللہ اکبر، ابن قیم رحمہ اللہ نے عجیب اس آیت کے حوالے سے ایک نقطہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا دیکھو
اگر اس کائنات میں، اس دنیا کائنات میں دو الہ ہوتے تو کائنات کا نظام کیا ہو جاتا؟ برباد ہو جاتا۔ فرمایا اگر تمہارے دل کی دنیا کے اندر بھی دو الہ اکٹھے ہو گئے، تمہاری دل کی دنیا میں بھی اگر ایک معبود کی محبت کے علاوہ کسی دوسرے معبود کی محبت اکٹھا ہو گئی، تمہارے دل کی دنیا کا نظام برباد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا خوبصورت ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا۔ اب اللہ کی محبت ہے، لیکن فلاں داتا کی محبت بھی دل میں، فلاں دربار کی محبت بھی دل میں، فلاں پیر صاحب کی محبت بھی دل میں، فلاں مرشد کی محبت بھی دل میں، فلاں اس کی محبت بھی دل میں، تعویذ کی محبت بھی دل میں ہے، منکے کی محبت بھی دل میں، انگوٹھے اور یہ جو ہے انگوٹھیاں اس کی فرمایا اتنی محبتوں کو جب تم دل میں اللہ کے علاوہ جمع کرو گے تو تمہاری اس دل کی دنیا کا نظام بھی برباد ہو جائے گا، جس طرح اس کائنات کا نظام برباد ہو جائے گا دو الہ کی وجہ سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ لو کان فیہما آلہۃ، فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اگر اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو پوری کی پوری کائنات کا نظام برباد ہو جاتا۔ پھر اس صورت میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ذکر فرمایا۔ ابراہیم کا واقعہ، خود تو سقیم ہو کے بیٹھ گئے، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا رہا میلے میں، یہ پورا واقعہ سورہ انبیاء میں ہے۔ اور یہ بتا دوں سورہ انعام میں آپ نے 18 انبیاء کا ذکر سنا تھا، 18 انبیاء کا، سورہ انبیاء میں بھی ذکر ہے انبیاء کا، 17 انبیاء کا ذکر اس سورہ انبیاء کے اندر ہے۔ 18 تھا سورہ انعام میں اور 17 ہے انبیاء میں۔ فرمایا کہ یہ ابراہیم نے کہا بھائی میں تو سقیم ہوں، میں بیمار ہوں، میں تو نہیں جا رہا، آپ لوگ چلے جاؤ۔ اور کیا کرا انہوں نے؟ پھر آپ کو پتہ ہے، لی کولاڑ اور لے بتوں کو توڑ دیا، پاش پاش کر دیا، مسمار کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ لوگ آئے، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الضالین، یہ کہنے لگے لوگ ہمارے معبودوں کے ساتھ بھائی یہ کس نے کیا کھلواڑ؟ یہ کیسے پاش پاش ہو کے ٹوٹ کے پڑے ہوئے، جو ہمارے معبود ہیں، جو ہمارے حاجت روا ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، زمین پہ گرے ہوئے ہیں، یہ کس نے کیا؟ اور جو بھی کرنے والا یقیناً وہ ظالموں سے۔ پھر ایک نے کہا بھائی وہی ہے ابراہیم۔ اللہ اکبر، قالوا سمعنا فتى يذكرهم یقال لہ ابراہیم، لوگوں نے کہا ہم نے سنا ایک نوجوان اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں نے کہا ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کے بڑے خلاف ہے، اس نے یہ کیا۔ بلایا اس کو، ابراہیم علیہ السلام آئے، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا ہاں بھائی آپ نے کیا؟ کلہاڑا تو انہوں نے ویسے ہی بڑے بت پہ لٹکایا ہوا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس سے پوچھو کہ اس نے کیا، اس سے پوچھو، نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ٹوٹے ہوئے معبود ہیں نا تمہارے، یہ جو بکھرے ہوئے پاش پاش ٹکڑے ہوئے تمہارے معبودان باطلہ ہیں، ان سے پوچھو ان کو کس نے توڑا ہے، اس سے نہیں پوچھو، ان سے پوچھو۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے، ظاہر سی بات ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ کیا کہنے لگے؟ ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے۔ ابراہیم نے کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، اف ہے تمہاری عقل پہ، افسوس ہے تمہاری عقل پہ، تف ہے تمہاری سوچ پہ کہ تم کن کو پکارتے ہو جو نہ بول سکتے ہیں، نہ جو دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ افلا تعقلون، تمہارے پاس عقل نہیں ہے، تمہارے پاس عقل نہیں ہے، تم کس کو پکار رہے ہو کہ جو منو تلے مٹی میں دبے ہوئے تم ان کو پکار رہے ہو، آج ان سے اپنی حاجت روائی کر رہے ہو، وہ جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بنا کر سامنے رکھتے ہو اور ان سے کہہ رہے ہو کہ ہماری حاجت روائی کرو، ہماری مشکل کشائی کرو۔ افلا تعقلون، تمہارے پاس عقل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیسے تم اس کو پکارتے ہو اور کیسے تم ان کی پوجا کرتے ہو؟ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے بنو۔ اچھا جی، دلیل تو ابراہیم علیہ السلام نے دے دی، اب دلیل کے سامنے کیا دلیل دیں؟ وہ اللہ رب العالمین نے ان کو ہیچ کر دیا، وہ بیچارے پشیمان ہو گئے، وہ کیا کریں؟ اب جب دلیل سے کام نہ چلے تو یا تو پھر گالی ہوتی ہے، پھر گولی ہوتی ہے۔ جب سامنے دلیل کے سامنے جب بندہ ہار جائے اور سامنے دلیل دینے کے لیے نہ ہو دوسرے والے کو، تو پھر یا تو گالی ہوتی ہے پھر گولی ہوتی ہے۔ کیا چلو جی آگ کا لاؤ روشن کرو، آگ کا لاؤ روشن کیا، ڈال دو ابراہیم کو اس میں، یہ ہمارے معبودوں کو توڑتا ہے، بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے ابا و اجداد کے دین کو خراب کہتا ہے، جلاؤ آگ اور ڈال دو اس کو اس آگ کے الاؤ کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، فرمایا میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، پریشان نہیں ہو۔ فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، قلنا یا نار کونی بردن، ہم نے آگ سے کہا
اے آگ ہمارے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا. اگر ہم یہ کہتے کہ ٹھنڈی ہو جا تو قیامت تک کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جاتی, آگ کے اندر حرارت ختم ہو جاتی. ہم نے کہا ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا. کمال تو یہی ہے نا, پانی بھی اللہ برسا سکتا تھا, بجھا سکتا تھا, اس کو بجھا سکتا تھا, لیکن آگ جل رہی ہے اور آگ کے جلتے ہوئے اللہ نے اس کی تپش کو ختم کر دیا. یہ قدرت ہے, یہ کمال ہے اللہ کا. فرمایا کونی بردوں و سلامن, سلامتی والی بن جا, ایسی ٹھنڈی نہ ہو کہ ہمارے ابراہیم کو ٹھنڈ لگے. سردی بھی نہیں لگنی چاہیے ہمارے ابراہیم کو. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا سلامن علی ابراہیم, سلامتی والی بن جا. اللہ رب العالمین اس طرح مدد فرماتا ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی توحید کے لیے مخلص ہوتے ہیں. کیسے اللہ نے مدد فرمائی؟ کر لو جو کرنا تھا, آگ جلانی دے, اللہ نے ٹھنڈی کر دی اس کو. حسبنا اللہ, حسبنا اللہ, اللہ کافی ہے ہمارے لیے. دنیا کی ساری طاقتیں مل کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں, لیکن اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی بھی ایک طاقت بھی آپ کا ذرہ برابر نقصان نہیں کر سکتی. یہ آپ کو سورہ انبیاء سکھا رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام, پھر اللہ رب العالمین نے سیدنا ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا. اتنی پیاری دعا ہے, ایوب کی دعا ہے, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یا اللہ نے فرمایا ایوب علیہ السلام کی حالت کو یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا, کہا اے میرے پروردگار مجھے بیماری لگ گئی ہے. کیا ادب ہے, کیا احترام ہے. بیماری لگانے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا, بیماری دینے والا, شفا دینے والا. لیکن کیا کہا اللہ, مجھے بیماری لگ گئی ہے. تو نے لگائی ہے یہ نہیں کہا, اللہ تو نے بیماری دی ہے یہ نہیں کہا. فرمایا اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے. ہاں جب بات آئی رحمت کی تو فرمایا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, تو رحم کرنے والا ہے. کیا کمال ہے, کیا اسلوب ہے دعا کا, قرآن کا ذکر. اللہ بیماری مجھے لگ گئی, میں یہ تیری طرف منسوب نہیں کر رہا کہ تو نے لگائی ہے. اللہ مجھے لگ گئی, وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, لیکن اللہ رحم تو فرمائے گا میرے اوپر کیونکہ تو رحم کرنے والا ہے. اللہ اکبر. فرمایا اس انداز سے اللہ رب العالمین کو پکارا کرو. پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فاستجبنا لہو, ہم نے اس کی دعا کو سنا, اس کی دعا کو قبول کیا اور ایوب علیہ السلام کی بیماری کو ہم نے دور کر دیا. پھر اسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا. مچھلی والے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. کیا 3 ترتیب ہیں, 3 ترتیب ذرا سنیے گا. یونس علیہ السلام اس سوچ میں مبتلا ہیں کہ میں اللہ کے غضب کا شکار ہو گیا. اللہ غصہ کر رہا ہے, کیسے نکل گیا تم مجھ سے بغیر پوچھے؟ اللہ کو غصے میں ہے, اللہ کا غضب اس وقت موجود ہے, میں کیا کروں؟ اللہ اکبر. ایک تو یہ کہ اللہ کا غضب, دوسرا یہ کہ مچھلی کے پیٹ میں ہو تو مچھلی کے پیٹ میں آکسیجن کی کمی. آکسیجن کہاں سے آئے؟ آکسیجن نہیں آئے گی, زندہ کیسے رہو گے؟ دوسرا یہ کہ وہ جو اللہ رب العالمین نے مچھلی کا پیٹ ان کے لیے قید خانہ بنا دیا, وہ انتہائی تنگ. اللہ سب کو محفوظ فرمائے. آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کس طرح کے جیل بنے ہوئے ہیں کہ نہ اٹھ سکتے ہیں, نہ بیٹھ سکتے ہیں, نہ لیٹ سکتے ہیں. لیکن یہ ان سب سے خطرناک ترین جیل تھا یونس علیہ السلام کے لیے جو اللہ نے بنایا تھا. اور جیل بھی کیسا, ایک جگہ نہیں رکا ہوا, چلتا پھرتا ہوا جیل, کبھی یہاں جا رہا ہے کبھی یہاں جا رہا ہے. یونس علیہ السلام اللہ کے غضب, ڈرے ہوئے, اللہ غصے میں ہے, جیلر غصے میں, جس نے قید کیا ہوا ہے وہ غصے میں ہے. پھر جس نے مجھے جیل میں قید کیا وہاں آکسیجن کی کمی ہے. پھر جس نے مجھے اس قید کیا ہے اس جیل کے اندر یہ انتہائی تنگ ہے, تاریکیاں ہیں, اندھیرا ہے, رات کا اندھیرا, سمندر کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. اتنی تاریکیوں میں یونس کو اپنے پیغمبر کو رکھا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین جب بچے کی پیدائش کرتا ہے نا, اور وہ جو پورا سسٹم چل رہا ہوتا ہے وہ بھی تاریکیوں میں چل رہا ہوتا ہے, وہ بھی تاریک. بچے دانے کی تاریکی, بچہ دانی جو ہوتی ہے اس کی تاریکی, ماں کے رحم کی تاریکی, ماں کے پیٹ کی تاریکی, اس تاریکی میں ایک انسان وجود میں آ رہا ہے. اللہ کہتا تمہارے لیے کسی کام کے لیے روشنی کی ضرورت ہوگی, مجھے رب کو روشنی کی ضرورت نہیں. میں اپنا کام روشنی میں بھی ویسے ہی کرتا ہوں جیسے تاریکی میں کرتا ہوں, اور جیسے تاریکی میں کرتا ہوں ویسے ہی روشنی میں کرتا ہوں. مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری طرح روشنیوں کی. میں اندھیروں میں کرتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں میرے لیے, کوئی معاملہ. تمہارے لیے روشنی کی ضرورت ہوگی, میرے لیے نہیں. یہ تاریکی, یہ 3 معاملات یونس علیہ السلام نے تو پھر دعا بھی 3 انداز سے مانگی, اور وہ دعا کو 3
الفاظ میں اگر آپ ذرا ٹکڑے کر دیں تو وہ کیا بنتی ہے؟ لا الہ الا انت۔ اے اللہ، تینوں تاریکیوں میں، قید خانے میں، تیرے غضب کا شکار بھی ہوں، سارے معاملات اس وقت میرے خلاف ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ میں کہتا ہوں لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ بہت مشکل میں ہوں، بہت پریشانی میں ہوں، بہت تنگی میں ہوں، بہت مصائب میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں، یا اللہ پھر بھی تیرے در کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اس مشکل سے نکالے گا تو تو نکالے گا۔ لا الہ الا انت۔ دوسرا کہا سبحانک، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو ہر عیب سے، ہر نقص سے مبرہ ہے، اللہ تو پاک ہے، سبحانک۔ دوسرا کام، پہلا کام توحید، دوسرا کام تسبیح، تیسرا کام انی کنت من الظالمین، اللہ میں غلط ہوں، اللہ میں گناہ گار ہوں، اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ مجھ سے ظلم ہوا ہے، اللہ میں اقرار کر رہا ہوں، یا اللہ مجھ کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج بھی علماء کرام فرماتے ہیں، بلکہ قرآن نے خود کہا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور کسی قید میں پھنسے ہوئے ہو، کسی پریشانی میں پھنسے ہوئے ہو، یہ یونس کی دعا کیا کرو۔ اللہ رب العالمین جس طرح یونس کو اللہ رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ سے آزادی دی تھی اور کہا تھا جاؤ مچھلی کو، جاؤ کنارے پہ جا کے اس کو اگل دو، اللہ رب العالمین ننجی المومنین، قیامت تک آنے والے مومنوں کو ایسے ہی نجات عطا فرماتا رہے گا۔ شرط یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے سیدنا زکریا علیہ السلام کا۔ آپ نے کئی بار زکریا کا ذکر تو سنا ہے، لیکن ایک بات جو اس صورت میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عائلی زندگی، خاندانی نظام جو ہمارے معاشرے میں تباہ ہو گیا ہے، برباد ہو گیا تقریباً، ایک ساتھ رہنا، ایک ساتھ ملنا، ایک ساتھ جلنا، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس عائلی نظام کو بہتر بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے چند باتیں بتائی ہیں کہ میاں بیوی سے خوش نہیں، بیوی میاں سے خوش نہیں، ساس بہو سے خوش نہیں، بہو ساس سے خوش نہیں، یہ جو چل رہے ہوتے ہیں معاملات، فرمایا اس کو کس طرح سے صحیح کرو گے؟ فرمایا اس کو صحیح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرو، نیکیوں کے اندر آگے بڑھو۔ جب تم نیکیوں میں آگے بڑھو گے، اللہ رب العالمین سے لو لگاؤ گے، اللہ رب العالمین تمہارے خاندانی نظام کو بہتر فرما دے گا۔ دوسرا، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہو۔ فرمایا کہ دعا کرتے رہو اللہ بہتری لا دے، اللہ اس نظام میں بہتری لا دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں محبتیں پیدا فرما دے، یا اللہ گھر والوں کے اندر محبتیں پیدا فرما دے، یا اللہ ہم اولادوں کے اندر، ہم ماں باپ کے اندر، عزیز و اقارب کے اندر، یا اللہ محبتیں پیدا فرما دے۔ فرمایا یہ دعا کرتے رہا کرو۔ اور تیسرا، خشوع اور خضوع سے اپنے رب کی عبادت کرتے رہا کرو، اللہ تمہارے خاندانی نظام کو بہتر فرما دے گا۔ تین چیزیں بتائیں، خشوع اور خضوع۔ یہ تو ہمارے پاس سے تقریباً ختم ہو چکا، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم سارے کام کر رہے ہیں، لیکن خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے ایمان کہ اللہ رب العالمین کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نیکی کیا ہے میرے بھائی؟ نیکی تو یہ ہے کہ ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم یہ نہیں سوچ سکتے، یہ تمہارا ایمان کا لیول نہیں ہے، تو یہ تو تمہیں پتہ ہے نا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ خشوع اور خضوع بھی ختم ہو چکا ہے۔ آپ غور کریں، ایک واقعہ ہے، ہمارے علماء کرام اکثر سناتے ہیں، یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد کیا کہتے ہیں آپ لوگ پیچھے؟ آمین۔ ایک سورۃ الانعام میں بھی غالباً ایک ضالین کا لفظ ہے، اگر قاری صاحب یہ پتہ ہو میرے خیال سے کوئی آیت اس میں ضالین آتا ہے، وہ امام صاحب نے وہ آیت پڑھی، اس میں ضالین آیا، پیچھے مقتدی ضالین، پیچھے سے کہنے لگے آمین۔ بھائی خشوع اور خضوع کہاں گیا؟ یہ مغضوب علیہم ولا الضالین والا تھوڑی آمین، یہ دوسرا انعام کے اندر آیا ہے ضالین۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور بات خشوع اور خضوع کے حوالے سے کہ ہمیں کس طرح، مطلب ایک، اب ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں تو ایک تھوڑا سا آپ کو یہ سمجھ لیں کہ ایک اس کو یہ سمجھ لیں کہ استہزاء تو ہم نہیں کہیں گے، لیکن تھوڑا سا مسکرانے کے لیے امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں، اور سورہ مریم میں جو آپ نے پڑھا، موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ سانپ بن گیا، اور وہ کیا ہوئے؟ ڈر گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ خذھا، یہی فرمایا خذھا ولا تخف، اے موسیٰ اس کو پکڑو اور خوف نہ کرو، غم نہ کرو، موسیٰ اس کو پکڑو اور خوف نہ کرو۔ فرمایا وہ امام صاحب یہی تلاوت کر رہے تھے کہ اوپر سے جو نا وہ سانپ آ کے ان کے سامنے گر گیا۔
اب وہ سانپ آ کے جب گرا تو امام صاحب کی گھی بن گئی کہ اور وہ بھی سانپ یوں کر رہے ہیں. اب پیچھے جو ہے وہ ان کی گھی بن گئی, ان سے پڑھا نہیں جا رہا, خود نکل رہا ہے. پیچھے سے جو امام صاحب جو موجود ہیں سامنے, وہ بتا رہے ہیں خذھا ولا تخف, خذھا ولا تخف, خوف نہ کرو, پکڑو اس کو, خوف نہ کرو. انہوں نے پیچھے مڑ کے کہا, انہوں نے کہا تعال خذ انت, خود آ جاؤ, خود پکڑ لو اس کو. اللہ اکبر. میرے بھائی اور دوستوں, یہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی یہاں سے بھی کوئی نہ کوئی, اللہ معاف کرے, کبھی ہمیں ڈر ہوتا ہے کوئی چھپکلی نہ گر جائے, اور چھپکلی یہ گرے گی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ خوف ہوتا ہے. اللہ رب العالمین موذی جانوروں سے ہم کو محفوظ فرمائے. تو میرے بھائیوں دوستوں, خشوع اور خضوع بہت ضروری ہے عبادت کے اندر. اور آخری باتیں اس کے اندر جو بیان ہوئی ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں کر دوں, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا ہے جنتوں کا, جنت والوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جنت والے کیسے ہوں گے. فرمایا جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے نا, ان کو جہنم تو دیکھنا دور کی بات, جہنم کی آگ دیکھنا دور کی بات, ان کو جہنم کی آگ کی وہ جو شعلے مارتی ہوئی آواز نہیں آتی آگ سے, فرمایا وہ اس شور سے بھی محفوظ رہیں گے, وہ شور بھی نہیں سن پائیں گے جو جہنم کی آگ کا شور ہوگا. اللہ اکبر. یہ شور اور یہ سکون جہاں مل جائے, یہ نعمت ہے سکون. لوگ گھر بار یہاں سے چھوڑ کے ایسے علاقوں میں جا کے کیوں بستے ہیں کہ جہاں پہ ذرا سکون ہو. جنت کے اندر بھی سکون ہوگا, شور شرابہ نہیں ہوگا. اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب جبریل امین آئے نا, تو جبریل امین پہلے آ گئے. سیدہ خدیجہ جو میرے نبی کی پہلی زوجہ تھیں, وہ ذرا بعد میں آ رہی تھیں. تو جبریل امین نے کہا کہ آپ کی بیوی آ رہی ہیں, ان کے ہاتھ میں برتن ہے, کھانے یا پینے کی چیز لا رہی ہیں, ان کو آنے دیجئے. جب وہ آئیں تو ان کو کہیے گا کہ ان کو اللہ نے سلام بھیجا ہے. اللہ اکبر. کیا عورت ہے, کیا خاتون ہے. فرمایا کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے, اور ساتھ میں خوشخبری دیجئے گا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو موتیوں سے جڑے ہوئے ہار کا, اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر محل تعمیر کیا ہے, جہاں پہ نہ کوئی شور ہوگا اور نہ ہی وہاں پر کوئی ایسی بات ہوگی کہ جس سے آپ کی جو پرائیویسی ہے وہ جو ہے خراب ہو جائے. نہ شور ہوگا اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہوگی جس سے آپ کی پرائیویسی خراب ہو جائے. بردباری ہوگی اور سکون ہوگا. جنت کے اندر سکون ہے میرے بھائی. یہ دنیا کے جمیلوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں ہم, ایک کے بعد ایک جمیلہ بھی. یہاں سے آپ اعتکاف سے نکلو گے پتہ نہیں کتنے مسائل ہوں گے, پھر اس کے بعد کتنے اور یہ مسائل زندگی بھر چلتے. ان مسائل سے جب جان چھٹے گی تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ سکون اور راحت والی زندگی عطا فرمانا, جو آپ کو جہنم میں نہیں بلکہ کہاں ملے گی, جنت کے اندر ملے گی. پھر اللہ نے آخری مقام پہ سورت میں فرمایا, اللہ نے کہا تم بول تو کیا سکتے ہو, تم سوچ نہیں سکتے, ہم وہ کریں گے. تم کہنا تو دور کی بات, اللہ نے کہا کہ ہم اس پوری دنیا کو کاغذ کی طرح لپیٹ لیں گے, پوری کائنات کو جیسے تم کاغذ کو لپیٹ لیتے ہو. اب تم بول تو دور کی بات, تم سوچ نہیں سکتے کہ پوری ہم کریں گے. اللہ نے کہا تم سوچ بھی نہیں سکتے, ہم کریں گے. پوری کائنات کو ہم لپیٹ لیں گے, اور پوری کائنات کو لپیٹ کے ہم تمہیں اپنی عدالت کے اندر سامنے کھڑا کریں گے اور تم سے حساب و کتاب لیں گے. اب تم بول کیا, تم سوچ نہیں سکتے کہ پوری کائنات, اللہ, یہ سمندر, یہ دریا, یہ ہوا, یہ سورج, یہ چاند, یہ زمین, یہ آسمان, یہ پہاڑ, یہ ایسے ورق کی طرح آپ لپیٹ لیں گے. جی ہاں میں لپیٹ لوں گا, میں کر سکتا ہوں. اللہ اکبر. اور پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پہ جہنم والوں کا بھی تذکرہ کیا. فرمایا اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کا انداز دیکھیں. اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے یا کوئی جرم کرتا ہے, پولیس والے پہلے تو اس سے پوچھتے ہیں آرام سے, بھائی بتا دے ایسا ہوا ہے, بتا دے. انہیں پتہ ہوتا ہے, پھر بھی وہ جب نہیں بولتا تو پھر اس کو دیتے ہیں 3rd ڈگری, اور پھر وہ سب کچھ بول پڑتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم جہنمیوں کو نا صرف آگ جو ہے نا, اس میں آگ میں ڈالیں گے نہیں, صرف آگ کا جھونکا ان کے پاس سے گزرے گا. صرف آگ کا جھونکا ان کے پاس سے جب گزرے گا, وہ فوراً کہہ اٹھیں گے اللہ ہم ظالم تھے, اللہ ہم گناہگار تھے, اللہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, اللہ ہم سے 3rd ڈگری کی تو وہاں ضرورت ہی نہیں پڑے گی. فرمایا صرف جہنم کا آگ کا جھونکا ان کے پاس سے گزرے گا اور یہ فوراً بول اٹھیں گے اللہ ہم ظالم تھے, اللہ ہمیں معاف فرما دے.
سورہ انبیاء میرے بھائی بھری پڑی ہے انبیاء کے ذکر سے، ایسی ایسی باتوں، پورا قرآن چسکا لگا لیجئے اس قرآن کا، اللہ کی قسم دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اللہ ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ جو غلطیاں سستیاں ہو رہی ہیں اپنی رحمت سے معاف فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، جب تک زندہ ہیں اسلام پہ زندہ رکھ، اور موت دے تو شہادت کی موت نصیب فرما، وما علینا الا البلاغ المبین۔